اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ہوتا ہے کہ آپ چاہنے کے باوجود درود پاک پڑھ نہیں پاتے؟ ایسی مصروفیات، ایسی رکاوٹیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا کیا جائے ایسے میں، اور بے چینی بہت ہوتی ہے جب درود پاک نہیں پڑھ پا رہے۔ آپ نے ایک تعداد مقرر کی ہوئی ہے، آپ نے فرض کریں سوچا ہے کہ 5000 درود پاک روزانہ پڑھنا ہے اور آپ 100 مرتبہ بھی نہ پڑھ پائیں تو کیسی بے چینی ہوتی ہے۔ اور وجہ بعض اوقات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مصروفیت بہت بڑھ گئی، گھر میں مہمان آ گئے، آپ کو کہیں جانا پڑ گیا، آپ کی روٹین ڈسٹرب ہو گئی، جس ٹائم پہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں وہ ٹائم نہیں ملا۔ کیا کریں آخر؟ اس بے چینی کو مٹانے کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہونے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی وقت ملے پڑھ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا دھیان اس طرف رکھیں۔ بہت سے لوگ جو کاؤنٹر رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، تاکہ دھیان اس طرف رہے کہ جب کاؤنٹر ہماری انگلی پہ ہوگا تو ہمیں یاد رہے گا ہم نے درود پاک پڑھنا ہے 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کہ بس دھیان ادھر لگانے کے لیے وہ لوگ اپنے ساتھ کاؤنٹر رکھتے ہیں۔ کمپیریٹیولی ایزی ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کاؤنٹر کے بغیر دھیان ادھر رہنا شروع ہو جائے تو آبویسلی کاؤنٹر کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈیوریشن کے حساب سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم یہ فلاں درود پاک اگر آدھے گھنٹے میں پڑھیں گے تو یہ 500 ہو جاتا ہے یا 1000 بڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اندر ہی اندر درود پاک پڑھتے رہیں، کوشش کریں، لیکن بعض اوقات کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو پاتی۔ ایسی مصروفیات، ایسی الجھنیں کہ دھیان ہمارا ادھر ہی اٹکا رہتا ہے، کوئی طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوتا اور ہم درود پاک پڑھ نہیں پاتے ہیں جس طرح سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، جیسے ایک خاتون نے مجھے بتایا، کہتی ہیں جب میں بہت مصروف ہو جاتی ہوں اور درود پاک پڑھنے کا مجھے ٹائم نہیں ملتا، صبح سویرے درود پاک پڑھا، اس کے بعد اب میں نے تصور کیا کہ آقا میرے ساتھ ہیں، میں ان کی نظر میں ہوں، میں اس تصور میں رہنا شروع ہو جاتی ہوں، آقا کے تصور میں۔ اب جب بھی میں جو بھی کام کر رہی ہوں تو میں فیل کر رہی ہوں وہ میرے ساتھ ہیں، میں ان کی نظر کرم میں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لیجیے جناب، اصل بات تو کنیکشن ہی ہے نا، تو کنیکشن ڈیولپ ہو گیا۔ ایک ہے زبان سے درود پاک پڑھنا، اس سے اگلا لیول ہے کہ یاد میں رہنا اور ساتھ میں رہنا۔ پھر ہم یہ کر لیا کریں کہ یاد اور ساتھ میں رہنا شروع کر دیں، تصور ہی تصور میں فیل کرنا شروع کر دیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریزنس کو۔ ان کے بارے میں سوچیں، ان کے رخ انور کے بارے میں سوچیں، ان کی مسکراہٹ کے بارے میں سوچیں، ان کے نظر کرم کے بارے میں سوچیں کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور بڑے پیار سے، بڑی رحمت بھری مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ پھر جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں کوئی مشکل آتی ہے، پھر یہ فیلنگ بھی ہوتی ہے جب ہم تصور کرتے ہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ دیکھ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، تو لگتا ہے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، ہمارے اندر کی جو کیفیات ہیں اس سے وہ واقف ہیں۔ وہ پھر کمیونیکیشن کا ایک اور ہی انداز شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم ساتھ ساتھ دعائیں کرنے لگتے ہیں، ساتھ ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں، وہ ایک بڑا پیارا سا تعلق بن جاتا ہے۔ بس اس کو تھوڑا سا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ آلریڈی ایسا کرتے ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔